کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے، تو جاتے جاتے اچانک ایک بدبو سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو جب بدبو آئی تو لوگ رک گئے، صحابہ بھی رک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ سے، کیا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا کہ اس مقام پر یہ بدبو کس لیے آ رہی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل ایمان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی غیبت کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس واسطے اس بات کا بھی ہم نے خیال کرنا۔ عائشہ کہتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو آپ اس کی محبوب سے محبت کرنا شروع کر دیں، اس کی محبوب کی غیبت کرنا چھوڑ دیں، اس سے اچھا فہم رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ جو بھی کام کرے گا اچھا کرے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جب اس کے بندوں سے ہم پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی کے اثر حقوق العباد بھی آ جاتا ہے کہ ہم اکثر حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں رکھتے، خود داڑھی بھی آ کری، نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، نیک اعمال بھی کرنا شروع کر دی، لیکن والدین کے حقوق نہیں پورے کرتے، بہن بھائیوں کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بہن بھائی کو بغیر کسی وجہ کے ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس واسطے حقوق العباد کی طرف بھی خیال کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ ایک دفعہ رات کو سو رہے تھے نا، تو دیکھا کہ اچانک جاگ آئی، دیکھا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ایک نورانی قلم لے کر نورانی تختی کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ کہا میرا نام ان میں ہے؟ کہا نہیں، تمہارا تو نہیں۔ اور میں چلو ایک نئی لسٹ بناؤ کہ وہ بندے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں ان کے اندر میرا نام لکھ دو۔ فرشتہ مسکرایا، ایک نئی لسٹ بنائی، اس کے اندر آپ کا نام لکھا اور پھر چلا گیا۔ آپ سو گئے، دوسری رات اٹھے، پھر دیکھا کمرہ نور علی نور ہے، نور ہی نور بھرا ہوا ہے، اور دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پھر نورانی قلم سے نورانی تختی کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے۔ اب پھر اس کے بیٹھے، پوچھا اللہ کے فرشتے کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آج ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے میرا رب پیار کرتا ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ گے؟ کہا یہ لو دیکھ لو۔ اب جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تختی دیکھی تو سب سے پہلے نمبر پر آپ ہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب ایک دن پہلے آپ کا نام اس فہرست میں نہیں تھا جو اللہ سے پیار کرتے تھے، اس میں تھا جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے تھے، لیکن جب وہ فہرست آئی جن سے رب پیار کرتا ہے تو اس میں سر فہرست نام آپ ہی کا تھا۔ تو اسے پتہ چلا کہ حقوق العباد کی طرف بھی خیال کریں۔ ہم صرف اپنے رب کو مناتے ہوئے اپنے اہل محلہ کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر دیں تو یہ بھی کوئی اپنے رب کو منانا نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ حقوق اللہ خود معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس واسطے آج غیبت سے بھی بچیں اور کسی سے بدگمانی کرنے سے بھی بچیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں پھر بھی سوچیں آخری گناہ کر رہا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ چھوڑ دے گا، تو کسی کی غیبت سے بھی بچیں۔ غیبت کی جائز صورت آپ کو بتا دی ہے، وہ یہ کہ اس کے لیے نیت اصلاح کی ہو کہ دو بندے ہیں، وہ آپ کا کوئی دوست کسی ایسے سے کاروبار کرے گا جو دوا لگانے والا ہے، فریبی ہے، پھر اس کو بتا دیں کہ یار یہ کام